اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج جو ہے علم تجوید کے متعلق ہم پڑھیں گے، اس کا معنی، پھر اس میں جو کا حکم ہے وغیرہ، اور پھر جو لحن غلطی ہوتی ہے اس کے متعلق پڑھیں گے۔ علم تجوید لغوی طور پر اس کا معنی ہے التحسین والاتقان، کیا کرنا، یعنی کسی چیز کو خوبصورت کرنا، مضبوط کرنا، خوبصورت کرنا، مضبوط کرنا، جس سے آپ کہتے ہیں ھذا شیء جید، معنی ہو یعنی حسن، اچھی چیز ہے، یعنی جید الصنع، معنی کہ اس کی صناعت اور ہونا وغیرہ کیا ہے، اچھا ہے۔ متقن الصنع، جید الصنع۔ أما معناه الاصطلاحي عند علماء التجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه الصحيح، کہ ہر حرف کا اس کی صحیح مخرج سے ایگزٹ سے ادا کرنا، وإعطاؤه حقه من الصفات الأصلية ومستحقه من الصفات العرضية، کہ اس کا حق دینا جو اصلی صفات ہے اس میں کمی کوتاہی نہیں کرنا، اس طرح سے جو عارضی صفات ہے، تحسینی صفات ہے، ان میں کمی کوتاہی نہیں کرنا۔ وعندما سئل الصحابی الجلیل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عن معنى الترتیل في قوله تعالی ورتل القرآن ترتیلا، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قول میں کیا معنی ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کسے کہتے ہیں، تو عجاب رضی اللہ عنہ بقوله، علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، ترتیل کا مقصد یہ ہے کہ حروف تجوید کے ساتھ ادا کرنا، اور وقف کرنے کی جو جگہ ہے، محل ہے، جہاں پر آپ نے سٹاپ کرنا ہے، سٹاپس ہے، ان پر کیا کرنا، اچھی طرح روکنے کو، صحیح طرح روکنے کو جاننا، یعنی وہاں پر رکنے کو معلوم کرنا، اس کی معرفت اور علم حاصل کرنا۔ تجوید کا کیا حکم ہے محترم حضرات؟ حکم التجوید العلم به فرض کفایہ اذا تعلمه البعض سقط عن الآخرین، کہ تجوید کا پورا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، معنی یہ ہے کہ جب کچھ لوگ سیکھیں گے تو سب سے جو ہے اس کا فریضہ ساقط ہو جائے گا، اس کا فریضہ لازم نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ جب قراء حضرات موجود، قاری حضرات، حافظان، تو پھر سب پر سیکھنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھی تجوید والا نہیں ہے تو پھر سب گنہگار، حتیٰ کی پوری امت۔ النطق او العمل به فرض عین علی کل مسلم، ٹھیک ہے، پورا علم تجوید سیکھنا تو فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن ہر مسلمان کا تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے، فرض عین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، تو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی جگہ کا ہو۔ وہ ایسا نہیں بول سکتا کہ یہ کام علماء کا ہے، قاری حضرات کا ہے، میں تو قاری صاحب نہیں ہوں، چاہے قاری صاحب نہ ہو لیکن پورا قرآن سیکھنا تجوید کے ساتھ لازم ہے، کہ جب وہ قرآن پڑھے نا تو تجوید کے ساتھ پڑھے، گڑبڑ کر کے، غلط لہجے میں یا غلط انداز سے نہ پڑھے۔ یا پردے کے الامر ورتل، یا پر ورتل امر کا صیغہ ہے، امر کا فارم ہے، آرڈر ہے، ہونے یدل علی الوجوب، یہ دلالت کر رہا ہے، یعنی یہ بتا رہے کہ ایسا پڑھنا واجب ہے قرات کے مطابق۔ فالقراءة سنة متبعة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرات ایک چلتی ہوئی سنت ہے آپ علیہ السلام سے لے کر، ولا يجوز لأحد ان يقرأ بغیر ما قرأ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے جس انداز سے پڑھایا اسی کے بغیر پڑھنا گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ یقول الامام المحقق ابن الجزر رحمہ اللہ، مقدمہ جزریہ میں یہ شعر ہے،
ابن الجزری صاحب کیا فرماتے ہیں کہ والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. والأخذ بالتجوید حتم لازم، تجوید کا حاصل کرنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق قرآن پڑھنا لازم ہے، فرض ہے. اور جو تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھے گا آثم، وہ گنہگار ہے، گناہگار ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ لأنه به الإله انزل، کہ اس کے مطابق تو خدا نے نازل کیا ہے. وهكذا منه إلينا وصلا، اسی طرح سے یعنی اسی طرح سے تجوید کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس یہ قرآن آیا ہے، پہنچا ہے. محترم حضرات، الخطأ فی القراءة واسمه وانواعه وحکمه، یہاں پر آگے خطا غلطی کی قسمیں اور نام بتا رہے ہیں، تعریف. الخطأ فی القراءة یسمیہ العلماء اللحن. محترم حضرات، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنا، غلط پڑھنا، اس کو تجوید ٹرمینالوجی میں لحن بولتے ہیں. لحن، لحن کا معنی ہے کہ کیا کرنا، المیل عن الصواب والانحراف عنہ، سیدھے طریقے سے کیا ہو جانا، پھر جانا اور مڑ جانا، کنارہ کش ہو جانا. کیا مطلب ہے؟ یعنی درستگی کو چھوڑنا، جو درستگی ہونا اس کو چھوڑنا، غلط طریقے پر چلنے، اس کو لحن بولتے. لحنا یلحنو منا آدمی کا غلط طرف مائل ہو جانا. یا پر لفظ صاحب نے نہیں پڑھنا ہے کہ اتویلو، یا پر آپ کو اتویلو لگے گا، یا لگ کیا ہے، کیلی گرافی کی شکل ہے، ٹھیک ہے نا. المیلو ہے، المیلو اتویلا نہیں ہے. اتویلا آنے ثواب اس طرح سے آپ نے نہیں پڑھنی، اتوا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو محترم حضرات آگے کہہ رہے کہ واللحن ينقسم الى نوعین، لحن کی دو قسمیں، ٹھیک ہے. اللحن الجلی، اللحن الخفی. لحن جلی مانا واضح، آشکارا، لحن خفی مانا پوشیدہ، چھپا. الواضح، جلی واضح کو کہتے، خفی مانا مستتر یا مستتر، چھپا ہوا، چھپی ہوئی غلطی اور ظاہر غلطی. اس کو ظاہر غلطی اس لیے کہتے کہ یہ فاش غلطی ہوتی، ہر آدمی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے فاش نہیں ہوتی، صرف جو لوگ تجوید پڑھ چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں. مثال دیکھیے یہاں پر، سمیہ بالجلی، اس کو جلی اس لیے کہتے ہیں محترم حضرات کہ ای الواضح الظاہر، کہ یہ ظاہر ہوتی، لأنه یشترک فی معرفتی معظم الناس مع علماء التجوید او مع من علم شیئا من التجوید. کہ یہ تو واضح غلطی ہوتی ہے کہ اکثر لوگ اس کو جانتے، چاہے علماء تجوید ہو کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ واضح غلطیاں ہوتی ہے. حکم پہ شرع هو حرام شرعا ويأثم ويأثم أثم يأثم ويأثم القارئ بفعله، کہ اس طرح کرنے والا گناہگار سمجھا جائے گا، حرام ہے یہ غلطی. اور خفی کو خفی کیوں کہتے ہیں؟ سمی بالخفی لاختصاص اہل هذا العلم بمعرفت دون غیرهم، کہ صرف علم تجوید کے لوگ جانتے یا جنہوں نے کچھ پڑھا وڑا ہو. ويميز بعضه بعض المبتدئین، یا ویمیز بھی بول سکتے، ویمیز بعض بعض المبتدئین، یا ویمیز بعض بعض المبتدئین، ٹھیک ہے. کہ جو مبتدئین حضرات ہونا وہ بھی اس کو کیا کر سکتا ہے، جو ابتدائی پڑھنے والے لوگ وہ بھی سمجھ سکتے. ویمیز بعضہ، اس کے بعض بعض جو حصے ہیں، اس غلطی کی جو بعض اطراف ہیں، اس کو بعض مبتدئین بھی سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. ویمیز مانا جان سکتے، بعضہ اس خفی غلطی کی بعض قسمیں، بعض غلطیاں وہ جان سکتے. بعض المبتدئین، بعض ابتدائی پڑھنے والے جو بگنرز ہوتے، بگنرز. بعض المبتدئین مانا some beginners know these parts، these pauses،
یہ غلطیاں جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ محترم حضرت آگے دیکھیے، یہ جو جعلی غلطی ہوتی ہے نا، جعلی غلطی یہ بہت آسان ہوتی ہے، جیسے دال کی جگہ دوات پڑھنا، یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ سین کی جگہ یا سا کی جگہ سین پڑھنا، یہ ہر آدمی سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا ہا کی جگہ ہا پڑھنا، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ یا بالکل الف وغیرہ کا گھٹا دینا ہے، کسی حرف گھٹانا، مثلا ایک شخص وہ بول رہے قال اللہ یا قال الذین، اب یہ ہے نا اس نے ڈائریکٹ پڑھ دیا قال الذین، قال الذین، یا پر ایک حرف کو اس نے ڈیلیٹ کیا الف کو، یا بڑھا دیا، زیادہ کیا، ایڈٹ کیا، ایڈیشن کیا، اضافہ کیا۔ مستتر جو غلطی ہوتی ہے نا، مستتر معنی جو زیادہ واضح نہیں ہوتی، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ اکثر صفات تحسینیہ، تجمیلی یا تزیینیہ ہوتی ہے، یعنی وہ صفات جن سے حروف میں حسن، خوبصورتی، سجاوٹ آتی ہے۔ محترم حضرات، وہ غلطیاں ہر آدمی کے جاننے کا کام نہیں ہوتا نا، وہ تو ماہر تجوید، علم تجوید کے پڑھنے والے علماء وغیرہ جو لوگ اس کو پڑھتے وہ سمجھ سکتے، یا بعض مبتدئین وہ بھی سمجھ سکتے، کیونکہ انہوں نے کچھ کتابیں پڑھی ہوتی۔ مبتدی صرف اس کو نہیں بولتے کہ اس نے جو ہے مقدمہ پہلا چیپٹر پڑھا ہو، مبتدی اس کو بھی بول سکتے۔ محترم جس نے کچھ کتابیں پڑھ لی، علم تجوید کی بہت سی کتابیں سینکڑوں، تو کچھ بھی پڑھی ہو نا اس کو مبتدی آپ بول سکتے ہیں۔ کتابیں پڑھنے سے بھی پورا جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، جو مختصر علم تجوید ہے، لیکن سیکھنا الگ بات ہے۔